بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کافی دیر سے محسوس ہو رہا تھا جیسے گلاب کی کیاری کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہو۔ مجھے وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا اور یہ بات مجھے بہت بے چین کر رہی تھی۔ میں بار بار نظریں اٹھا کر دیکھتی مگر کوئی نظر نہیں آتا، لیکن جیسے ہی نظریں پھیرتی تو محسوس ہوتا کہ کوئی وہاں بیٹھا ہے۔ مجھے بے چین دیکھ کر اماں پریشان ہو گئی اور مجھے کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ اتنی فکر مند کیوں ہو؟ میں نے امی سے کہا کہ امی، مجھے لگ رہا ہے کہ گلاب کی کیاری کے پاس کوئی بیٹھا ہے۔ میری بات سن کر اماں نے گہری سانس لی اور کہنے لگی کہ یہ تمہارا وہم ہے، وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہی بیٹھی ہوں، مجھے تو یہ محسوس نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم ہو، چلو جلدی سے اندر سے آلو لاؤ اور چھیلنا شروع کرو۔ اماں کے نئے حکم پر میں نے ایک برا سا منہ بنایا۔ مجھے اس طرح کے کام بہت برے لگتے۔ میں کچن میں داخل ہو رہی تھی کہ محسوس ہوا کہ کوئی بہت تیزی سے میرے قریب سے گزرا ہو۔ ہوا کا ایک جھونکا میرے قریب سے جیسے میرے چہرے سے ٹکرایا۔ میرے بال بھی اڑنا شروع ہو گئے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے اپنے آگے کی طرف دیکھا، پہلے پھر پیچھے کی طرف، لیکن دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اماں آرام سے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کی آنکھیں بھی بند تھی، یقیناً وہ اونگ رہی تھی۔ میں نے امی کو کہا کہ آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لیں۔ اسی وقت میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی، آپ بھی آرام کر لیں۔ میں نے بے ساختہ اپنے دونوں طرف دیکھا مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ خوف کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا تھا بلکہ 3 دن پہلے شروع ہوا تھا۔ امی مجھے کہنے لگیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم جلدی سے آلو لاؤ اور چھیلنا شروع کرو، پھر اس کے بعد میں ہانڈی چڑھاؤں گی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے جیسے ہی آلو اپنی ٹوکری میں ڈالے باہر جانے لگی تو مجھے محسوس ہوا جیسے میری ٹوکری خالی ہو گئی ہو۔ دیکھا تو وہاں سے آلو غائب تھے۔ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا اور بے چینی بھی ہو رہی تھی۔ دوبارہ سے میں نے آلو ٹوکری میں ڈالے مگر پھر محسوس ہوا کہ ٹوکری خالی ہو گئی۔ میرے ساتھ تو جیسے مذاق شروع ہو گیا تھا۔ دوسری طرف اماں مجھے ڈانٹ رہی تھی کہ کہاں رہ گئی ہو، کام چور کہیں کی، تمہیں کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں آتا، ہر کام میں دیر کرتی ہو، مہمان آنے والے ہیں، تمہیں ذرا فکر نہیں۔ میں اتنی تنگ آ چکی تھی کہ میں نے غصے سے وہ ٹوکری زمین پر پھینکی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ خالی ہے۔ میں نے اماں کو کہا کہ مجھے آلو نہیں مل رہے، آپ خود ہی دیکھ لیں۔ اماں نے بے ساختہ میرے چہرے کی طرف دیکھا، پھر میرے قدموں میں دیکھتے ہوئے غصے سے کہنے لگی، اسی وجہ سے ہی تو رزق یہاں سے بھاگتا ہے، یہاں رزق کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ اس طرح سے رزق کو زمین پر نہ پھینکا کرو، مگر تم ہو کہ جیسے میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ میں نے دیکھا تو سارے آلو زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے واقعی افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اماں کو کہا کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ اماں چڑھتے ہوئے کہنے لگی، ہاں تم نے نہیں کیا، تمہارے ساتھ ایک جن رہتا ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بات غصے میں کہی مگر میرے کانوں میں کسی کی ہنسی کی آواز گونجی۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اماں ایک طرف مجھے باتیں سنا رہی تھی، دوسری طرف زمین سے آلو اٹھا رہی تھی۔ مجھے ڈانٹتے ہوئے بولی، تمہاری یہ غلطی میں آخری بار معاف کر رہی ہوں، اگر پھر سے اس طرح کی حرکت کی تو گھر سے باہر پھینک دوں گی۔ چلو اب جلدی سے جاؤ اور چھت سے سوکھے ہوئے کپڑے اتار کر لاؤ۔ میں نے بے ساختہ ایک نظر چھت پر ڈالی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی مرد ابھی سیڑھیاں چڑھ کر چھت کے اوپر گیا ہو۔ مجھے اس کی پشت دکھائی دی۔ میں اس وقت جس پوزیشن میں کھڑی تھی وہاں سے صرف انسان کی کمر ہی نظر آ سکتی تھی۔ میں نے امی کو کہا کہ میں نے نہیں جانا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مگر اماں کے گھورنے پر میں ایک قدم چڑھ کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ میرا ایک ایک قدم بھاری ہو رہا تھا، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا تو وہاں پر کسی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ سردیاں بھی ابھی شروع ہوئی تھی، میٹھی میٹھی دھوپ تھی، بہت پیارا موسم تھا۔ اچانک ایک خوشبودار جھونکا مجھ سے آ کر ٹکرایا۔ میں نے اس کے نشے میں اتنی مسرور ہو گئی کہ اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ یہاں پر کس کام کے لیے آئی ہوں۔ نہ جانے کتنی دیر میں اسی حالت میں کھڑی رہی۔ ہوش کی دنیا میں تو تب آئی جب مجھے اپنی کمر میں جلن کا احساس ہوا۔ گردن پھیر کر دیکھا تو وہاں اماں حضور کھڑی تھی، جن کی آنکھوں میں غصے کے شعلے لپک رہے تھے۔ وہ چیختے ہوئے کہنے لگیں، تمہیں جس کام کے لیے بھیجتی ہوں وہ کام کیوں نہیں کرتی؟ تم نے مجھے بہت تنگ کر کے رکھا ہے،
اپنے گھر میں تمہارا یہ حال ہے، سسرال جا کر تو تم میری ناک ہی کٹوا دو گی۔ آج تمہاری خالہ بھی آ رہی ہیں، تھوڑے ہی دن بعد سمیر کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ میں نے بھی انہیں کہہ دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر چکی ہوں، تمہاری شادی بھی 15 دن کے اندر کر دوں گی، بس فرقان بیٹا جلد واپس آ جائے۔ تو اماں کی ہر بات سن کر میرا دھیان اس خوبصورت نوجوان کی طرف چلا گیا جو اچانک میری زندگی میں شامل ہوا تھا، اور جس کے شامل ہونے کے بعد میری زندگی میں جیسے فساد کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے اماں کو کہا کہ مجھے وہ انسان تھوڑا عجیب و غریب لگتا ہے، بہتر ہے کہ آپ اس سے میرا نکاح ہی نہ کریں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، میرے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ محسوس ہوا جیسے کسی نے ایک زوردار ربڑ میری کمر پر مارا ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ اماں نے مجھے ایک دم روتے دیکھا تو مجھے گلے لگاتے ہوئے کہنے لگیں، ارے بیٹا کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک نہ ایک دن تو اپنے ماں کے گھر سے رخصت ہونا ہی پڑتا ہے لڑکی کو۔ میں امی کو کیا بتاتی کہ مجھے رخصتی کا اتنا دکھ نہیں ہے جتنی تکلیف مجھے اپنی کمر پر محسوس ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اندیکھا وجود کون ہے، وہ میرے ساتھ ہی کیوں رہ رہا ہے، اسے میری ذات سے کیا دلچسپی ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ مگر مجھے اتنا تو پتہ تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے اب میری زندگی سے کبھی بھی بے چینی ختم نہیں ہو سکتی۔ میں جب رات کے وقت بستر پر لیٹی ہوئی تھی تو تبھی مجھے تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اماں کو یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اماں مزید پریشان ہو جائیں گی۔ اسی وقت میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی، الٹی لیٹو۔ میں نے زور سے بستر کی چادر پکڑی، مگر میرا وجود خود بخود حرکت کرنے لگا اور میں لیٹ گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میری کمر سے کپڑا ہٹایا اور اب مرہم رکھ رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ مرہم رکھتا جا رہا تھا ویسے ویسے مجھے سکون ملتا جا رہا تھا، لیکن خوف کا ایک احساس جو میرے پورے وجود پر سوار ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ مجھے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد میں خود بخود گہری نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح سو کر اٹھی تو مجھے کہیں بھی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ کل کا واقعہ کسی فلم کی طرح میرے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ حقیقت نہیں ہے بلکہ کوئی خواب ہے۔ رات کے بارے میں سوچنے کی میں نے کوشش کی تو کچھ یاد ہی نہیں آیا۔ میں بستر پر بیٹھی تھی جب مجھے گلابوں کی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرا پورا کمرہ اس وقت سرخ گلابوں سے بھرا تھا، ہر گلاب بہت خوشبودار معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے یہ پھول بہت پسند ہے، میں نے کل ہی اپنی ماں سے یہ خواہش ظاہر کی۔ میرا دل کرتا ہے کہ میرا پورا کمرہ گلابوں سے بھرا ہو، اور آج ایک دم سے یہ گلاب دیکھ کر خوشی ہونے کے بجائے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں ملی اور دوبارہ دیکھا، مگر منظر ویسے کہ ویسا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور اونچی آواز میں چلانے کی کوشش کی، مگر محسوس ہوا کہ میری آواز جیسے کسی نے دبا دی ہو۔ بے بسی کے مارے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی محسوس ہونے لگا کہ کوئی میرے سر کو تھپک رہا ہو، جیسے مجھے تسلی دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو میں جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ کمرے سے وہ گلاب بھی ختم ہو چکے تھے، اب مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اماں اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی کہ تمہاری خالہ آئی ہے، اٹھو آؤ اور ان کے لیے ناشتہ بناؤ۔ ویسے تو میری خالہ نے کہا کہ انہوں نے شام کے وقت آنا ہے، لیکن وہ کافی لیٹ ہو گئی تھیں، اسی وجہ سے انہوں نے صبح ہی آنے کا فیصلہ کیا۔ میں برے برے منہ بناتی کچن میں جا کر کھڑی ہوئی۔ مجھے ناشتہ بنانا بہت زہر لگتا اور میں پراٹھے بھی ٹھیک طرح سے نہیں بنا سکتی تھی، جس وجہ سے اکثر مجھے امی کی ڈانٹ سننے کو ملتی۔ ابھی میں نے روٹی توے پر ڈالی ہی تھی، دوسرا پیڑا بیلنے لگی تھی کہ مجھے ایک پیاری خوشبو آنے لگی۔ بے ساختہ نظریں اٹھا کر دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی، کیونکہ توے کے اوپر بہت ہی لذیذ اور مزیدار پراٹھا موجود تھا۔ میرے قدموں تلے سے تو جیسے زمین نکل گئی۔ میں اونچی آواز میں چلانے لگی۔ میری چیخوں کی آواز سن کر اماں کچن میں داخل ہوئی اور مجھے بولی، کیوں آفت مچائی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے چولہے کی طرف اشارہ کیا تو امی بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، ارے واہ، میری بیٹی تو بہت اچھے پراٹھے بنانے لگی، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ چلو باقی پراٹھے بھی اسی طرح بناؤ، تب تک میں تمہاری خالہ سے بیٹھ کر باتیں کرتی ہوں، اور تھوڑی جلدی ہاتھ چلانا، تم لیٹ کام کرتی ہو۔ ایک نیا حکم نامہ سنا کر وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ اب میں بالکل اکیلی تھی۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا بلکہ مدد کرنا چاہتا ہوں، جو جیسا چل رہا ہے چلنے دو۔ اس آواز پر میرا دل کیا زمین پھٹے اور میں سما جاؤں۔
کتنا خیال کبھی میری ماں نے میرا نہیں رکھا تھا جتنا خیال اندیکھا وجود رکھ رہا تھا۔ نہ جانے کون تھا اور کیا چاہتا تھا، ہمیشہ میرے ذہن میں ایک یہی بات آتی۔ دوسری طرف ہمارے گھر کے حالات بھی اچھے ہو گئے، ہماری ساری خواہشات اور ساری ضروریات پوری ہو رہی تھی۔ اب ہمیں 2 دن تک فاقے نہیں کرنا پڑتے تھے اور نہ اماں کو کام پر جانے کی ضرورت تھی۔ ہر وقت اماں کے پاس ایک موٹی رقم موجود رہتی۔ جب میں اماں سے پوچھتی کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں تو وہ مسکراتے ہوئے مجھے کہتی کہ بیٹا تم آم کھاؤ، گھٹلیاں نہ گنو۔ اماں مجھے اس حقیقت کے بارے میں بتانے کے لیے شاید راضی ہی نہیں تھی۔ میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ خیر، میں پہلے بناتی جا رہی تھی اور پراٹھے بنتے چلے جا رہے تھے۔ میں تقریباً 20 منٹ کے اندر اندر فارغ ہو چکی تھی۔ جب میں وہ سب لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو میری خالہ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میری خالہ کا شمار ایسی عورتوں میں ہوتا تھا جو دوسروں کے کام میں نقص کرنا بہت بھلائی کا کام محسوس کرتی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ میرے ناشتے پر وہ میرا مذاق بنائیں گی، لیکن اتنا زبردست کھانا دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر میری تعریف کرتے ہوئے بولی، واہ بیٹا تم نے تو کمال کر دیا۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ یہ کمال میں نے نہیں بلکہ کسی اندیکھے وجود نے کیا ہے جس کے بارے میں خود بھی کچھ نہیں جانتے۔ ان کو ناشتہ دے کر میں کمرے سے تیزی سے باہر نکل گئی۔ اپنے پیچھے اماں کی آواز سنائی دی جو خالہ سے کہہ رہی تھی، میں نے بیٹی کا رشتہ بہت ہی اچھے انسان سے طے کر دیا اور جلد نکاح کرنا ہے، تم دعا کرو اللہ اس کے حق میں بہتری فرمائے۔ اماں کی بات سن کر میرے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے وہ انسان تو میرے دل کی سلطنت تھا، میرے لیے اپنا سب قربان کرنے کو تیار تھا۔ میں آج سے پہلے کسی سے محبت نہیں کرتی تھی، مگر وہ نوجوان تھا ہی اتنا خوبصورت کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ میں اسی لیے سوچ رہی تھی اور میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ میں تیزی سے پیچھے کی طرف کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے کانپتی آواز میں پوچھا کہ تم کون ہو؟ مجھے کوئی جواب موصول نہیں ہوا، بلکہ مجھے اپنے کانوں کے قریب کسی کی سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ وہ جو کوئی بھی تھا پہلے کافی فاصلے پر کھڑا تھا، لیکن اب میرے بہت قریب آ گیا۔ میری دھڑکنیں اتھل پتھل ہونے لگی، آنکھوں میں خوف کی وجہ سے آنسو آنے لگے۔ میرا دھیان بار بار فرقان کی طرف جا رہا تھا جس سے اماں نے میرے نکاح کی بات کی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے اور ان عجیب و غریب حرکتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی اپنے کمرے میں رات کے وقت کسی مرد کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دیتی تو کبھی عورتوں کے آپس میں بحث کرنے کی آواز۔ کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے بستر پر آ کر بیٹھ گیا ہو۔ جب میں پلٹ کر دیکھتی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ کبھی مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی میرے کمرے میں چکر کاٹ رہا ہو۔ کبھی واش روم کی ٹونٹی خود بخود کھل جاتی تو کبھی کچن سے آوازیں آنے لگتی تھی۔ کبھی برتن خود بخود زمین پر گرتے تو کبھی کمرہ یوں ہلنے لگتا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ لیکن یہ صرف ایک بار ہی ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ جب کبھی بھی وہ اندیکھا وجود میرے پاس آتا ہے تو اس سے پہلے مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، کیونکہ اس کے بعد تو گہری خاموشی چھا جاتی۔ اس دن میں گھر میں بالکل اکیلے تھے۔ اماں ضروری کام کے سلسلے میں کسی سہیلی کے گھر گئی تھی۔ میں نے بھی کچھ ڈائجسٹ لیے تھے، لیکن اماں کے ڈر کی وجہ سے پڑھ نہیں پا رہے تھے۔ میں نے وہ نکالے اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اسی وقت مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے پکارا ہو۔ بے ساختہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی اور یہ آواز مجھے اپنے گھر کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ دراصل ہمارے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے اور بہت بڑا سا صحن تھا۔ دیواریں بھی اتنی بڑی نہیں تھی۔ دراصل میرے بابا جب زندہ تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہمارے گھر کو ایک محل میں تبدیل کر لیں گے، لیکن پھر اچانک ہی ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے جانے کے بعد اماں اور میں بالکل اکیلے ہو گئے۔ اماں نے بڑی مشکل سے میری پرورش کی۔ دراصل وہ ایک نرس تھی۔ روز رات کو وہ لیٹ کر گھر واپس آتی۔ میں جوان بیٹی تھی، انہیں میری بہت فکر آتی تھی۔ کچھ عرصہ تو انہوں نے مجھے میری خالہ کے پاس ہی رکھا، لیکن پھر جب انہیں پتہ چلا کہ میری خالہ کے بیٹے کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں تو انہوں نے مجھے گھر پر ہی رہنے کی تلقین کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے سختی سے منع کیا کہ کوئی بھی ہو تم نے دروازہ نہیں کھولنا، خاص طور پر شام کے وقت تم نے کسی کو گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دینا۔ ابھی بھی میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے گھر کی دیوار کے ساتھ کوئی چل رہا ہو۔ میں اس وقت جس جگہ پر بیٹھی تھی اس سے مجھے اپنے سامنے کی دیوار صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ دیوار اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ انسان آسانی سے پھلانگ کر اندر آ جاتا،
تقریباً 7 فٹ کی دیوار تھی، مگر باہر سے اندر کا منظر صاف نظر آتا کیونکہ ہمارا گھر تھوڑی نچلی سطح پر بنا ہوا تھا۔ مجھے وہاں سے کسی آدمی کا سر دکھائی دے رہا تھا اور میں یہ سوچ کر خوفزدہ ہو رہی تھی کہ آخر 7 فٹ کا آدمی ہمارے گاؤں میں کہاں سے آ گیا۔ ہمارے گاؤں کے لوگوں کے قد عموماً چھوٹے تھے، اور اگر کسی کا قد بہت بڑا بھی ہوتا تو وہ 5 فٹ اور 9 انچ تک جاتا، اس سے اونچا تو کسی کا بھی قد نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دوسرے گاؤں کے لوگ ہمارے گاؤں کے لوگوں کا مذاق بناتے، ہمیں بونا کہتے۔ خیر مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ نہ تو میرا بھائی تھا، اور جہاں تک سوال تھا کہ لڑکی کے قد پر ویسے بھی زیادہ لوگ توجہ نہیں دیتے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر دروازے کے پاس جاؤں، اور دوسری طرف نام کی پکار آنا بند ہو گئی تھی۔ اب کی بار کوئی زور زور سے دروازہ بجانے لگا۔ یوں لگ رہا تھا کہ اگر میں نے دروازہ نہیں کھولا تو وہ انسان دروازہ توڑ دے گا۔ میں ڈرتے ڈرتے اٹھی اور دروازے کے پاس پہنچی۔ جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے فرقان کھڑا تھا۔ یہ وہی انسان تھا جس کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے میری اماں نے میری منگنی طے کی تھی۔ اس کا قد دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس دن جب یہ ہمارے گھر آیا تھا تو اس کا قد اتنا اونچا نہیں تھا۔ مجھے خوف سے کانپتا دیکھ کر وہ تھوڑا پریشان ہوا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا قد چھوٹا ہو گیا اور اب تو وہ میرے برابر پہنچ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ دوبارہ ہوش آیا تو میری چارپائی کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں ایک جن زادہ ہوں۔ میری تو رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی، اس نے مضبوطی سے میری بازو پکڑ لی اور مجھے کہنے لگا کہ میں شاہ جنات ہوں، میں ایک اچھے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اتنے عرصے سے تمہارے ساتھ یہ سارے واقعات اس لیے کر رہا تھا کہ تم مجھے ذہنی طور پر قبول کر لو۔ میں ایک دم سے تمہارے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم حد سے زیادہ ڈر جاؤ گی۔ میں نے اس سے کہا کہ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تم سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ وہ چہرہ جو کچھ ٹائم پہلے مجھے بہت ہی پیارا معلوم ہو رہا تھا، ابھی مجھے اسے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کی یہ اصل شکل نہیں ہے، کیونکہ جنات کی اصل شکل بہت ہی ڈراؤنی ہوتی ہے۔ جب ایک بار وہ کسی انسان کے سامنے اپنی اصل شکل میں آ جائیں تو اس انسان کا دل ہی بند ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی سے وہ گھڑیاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شاید وہ میرے دماغ میں چلنے والی باتیں پڑھ رہا تھا، اسی لیے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہیں ڈرنے یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ تمہاری ماں نے مجھ پر احسان کیا ہے، جس کے بدلے میں بس اس کے احسان کا میں بدلہ چکا رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ میری ماں کو معلوم نہیں تھا کہ تم جن ہو۔ اگر میری ماں کو پتا ہوتا تو وہ کبھی تم سے یہ بات نہ کہتی۔ خیر اب تو مجھے تمہاری حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ اب تو ہمارا کوئی بھی میل جول نہیں ہے۔ میں واقعی اس سے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ بلا شبہ اس سے پچھلے دنوں میں اس نے میری مدد بھی کی تھی اور ڈرایا بھی تھا، مگر اس کے باوجود میں اس سے نکاح نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ جن زادہ تھا اور میں آدم زادی۔ وہ آگ سے بنایا گیا تھا جبکہ میں مٹی سے۔ ہم دونوں کا جوڑ نہیں تھا۔ ہم دونوں کا ایک ساتھ زندگی میں گزارا کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ میرے صاف انکار کرنے پر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، کیونکہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ اب میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ تمہیں مجھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، مگر مجھے خود سے دور نہ کرو۔ یہ بات سچ تھی کہ اس نے ہمیشہ میری مدد کی تھی۔ وہی تو تھا جس نے میری اس وڈیرے سے بھی جان چھڑوائی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ ایک جن زادہ تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے غائب ہو گیا تھا، جبکہ میں ماضی میں کھو گئی۔ اس رات کا واقعہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں شدت سے پچھتا رہی تھی کہ کاش اس رات ہم دروازہ نہ کھولتے۔ اس دن موسم بہت خراب تھا، تیز بارش ہو رہی تھی، سردیوں کی راتیں تھی، ہر طرف گھپ اندھیرا پھیلا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لائٹ بھی چلی گئی۔ مجھے اندھیرے میں خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں موم بتی ڈھونڈنے کے لیے اٹھی جب میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور میں منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔
میرے چیخنے کی آواز سن کر امی بھی نیند سے جاگ اٹھی، جو تقریباً رات 12 بجے کا وقت تھا۔ تم رات کے اس پہر کیا کر رہی ہو؟ امی کی بات سن کر میں بہت گھبرا گئی۔ مجھے امی کو بتاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا کہ میں ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر امی کو سچ بتا دیا تو وہ مجھے بہت ذلیل کریں گی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ رات کے اس پہر کون آ گیا؟ میں نے بے چینی سے سوچا۔ اماں بھی حیرانگی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ جلدی سے موم بتی تلاش کرو تاکہ کمرے میں تھوڑی سی روشنی ہو۔ میں نے اندھیرے میں ہاتھ مارا اور کچن میں پہنچی۔ خدا کا شکر تھا کہ موم بتی سامنے پڑی تھی۔ جیسے ہی میں نے جلائی تو منظر کسی حد تک نظر آنے لگا۔ میں باہر امی کے پاس ہی چلی آئی۔ میں نے امی سے کہا کہ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ چور آ گئے ہوں، بہتر ہے کہ دروازہ ہی نہ کھولا جائے۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے غصے سے گھورا اور کہنے لگیں، اگر کوئی شخص مشکل میں ہوا اور ہم نے اس کی مدد نہ کی تو قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میں نے امی کو کہا کہ رات کے اس پہر کس کو مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ موسم بھی خراب ہے، یوں دروازہ کھولنا ٹھیک نہیں رہے گا۔ مگر امی نے میری ایک بات نہیں سنی۔ دراصل وہ بہت خدا ترس انسان تھی۔ ان کا دل نرم تھا، جو بھی مشکل میں ہوتا اس کی مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی، چاہے اس کی وجہ سے انہیں خود ہی کیوں نہ نقصان اٹھانا پڑے۔ اماں کے پیچھے پیچھے میں بھی نکلنا چاہتی تھی، مگر بارش بہت تیز تھی۔ مجھے امی کی فکر ہو رہی تھی، بھیگنے کی وجہ سے وہ پھر سے بیمار پڑ جائیں گی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو وہ ٹھیک ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب کمرے میں داخل ہوئی تو انہوں نے ایک لڑکے کو سہارا دیا ہوا تھا، جس کا پورا وجود زخموں سے چور تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ زیادہ سوال جواب نہ کرو، بلکہ اس کے لیے چارپائی سیٹ کرو۔ میں نے اپنی ہی چارپائی پر اس کے لیے جگہ بنا دی۔ وہ پورے کا پورا بھیگا ہوا تھا۔ اس کا بدن سردی کی وجہ سے کانپ رہا تھا، جبکہ اس کے ہونٹ نیلے ہو گئے تھے۔ جسم پر جگہ جگہ زخموں اور خراشوں کے نشان تھے۔ یوں لگتا جیسے کسی نے اسے بہت بری طرح سے مارا ہو، مگر اس کا چہرہ بہت خوبصورت تھا اور ہر طرح کے زخم سے صاف تھا۔ یہ بہت عجیب بات ہوتی، جس کسی نے بھی اسے مارا تھا اس نے صرف اس کے جسم پر ہی ضربیں لگائی تھی، اس کے چہرے کو اس نے صاف ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں چند لمحوں تک اسے یوں ہی مدہوشی کے عالم میں دیکھتی رہی، جب زوردار تھپڑ پر ہوش کی دنیا میں آئی۔ کن سوچوں میں گم ہو گئی ہے؟ اس بچے کو بعد میں نظر لگانا، پہلے مرہم پٹی ڈھونڈ کر لا۔ میں نے امی کو کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اپنے گھر میں مرہم پٹی نہیں دیکھی۔ اماں تو جیسے میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اسی وقت اس لڑکے نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی۔ اس کے ہونٹ ہلکے ہلکے ہلے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہو۔ امی فوراً سے اس کے قریب ہی جھک گئی اور اسے کہنے لگیں، بیٹا کیا ہوا ہے؟ مگر اس سے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ پہلے اس کے زخموں پر مرہم لگاتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے اور اس سے پوچھیں گے۔ میں جب کمرے میں گئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہاں ایک بہت بڑا ڈبہ پڑا تھا اور اس پر ہر طرح کا مرہم موجود تھا۔ آخر یہ سب یہاں کس نے رکھا؟ میں نے اپنے دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کی، مگر چاہ کر بھی کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میری اماں نرس تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی وہ میرے کزن کی مرہم پٹی کرنے کے لیے گئی تھی اور سارا سامان وہیں پر چھوڑ آئی تھی، مگر اب اس سامان کو دوبارہ گھر میں دیکھنا واقعی حیرت کی بات تھی۔ اس وقت میں نے زیادہ توجہ نہیں دی اور ڈبہ اٹھا کر تیزی سے بھاگتی باہر آئی۔ میں نے اماں کے حوالے کیا اور خود بھی ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اماں نے اس نوجوان کے کپڑے بھی تبدیل کر دیے، اس کے ساتھ اس کے زخم بھی صاف کر دیے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ جائے گا۔ پتہ نہیں اس معصوم بچے کے ساتھ کس نے اتنا بڑا ظلم کیا، وہ فکر مندی سے آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ میں نے اماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، ٹینشن نہ لیں، اسے کچھ نہیں ہوگا، ہم نے بر وقت مدد کر لی ہے۔ اسی وقت میرا دھیان بیرونی دروازے کی طرف گیا جو کھلا تھا۔ میں نے امی جان کو کہا کہ آپ نے باہر کا دروازہ بند کیا تھا؟ وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، نہیں۔ میں نے تیزی سے دروازہ بند کیا کیونکہ باہر سے کچھ لوگوں کے اندر داخل ہونے کی آواز سنائی دی تھی۔ میرا شک سچ ثابت ہوا، واقعی کچھ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ بھی بجایا۔ جب میں نے اس انسان کی آواز سنی تو لگا کہ قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وڈیرے کا بیٹا تھا، جس نے پہلے بھی ایک بار میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اس سے بدتمیزی کی تھی اور صاف الفاظ میں کہا تھا کہ مجھے تمہاری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں، نہ ہی کسی قسم کی بات کرنی ہے۔
اس نے مجھے دھمکی دی کہ وہ بہت جلد میرے گھر آئے گا اور میری ماں کے سامنے مجھے اٹھا کر لے جائے گا۔ کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ میں اس کی دھمکیوں سے ڈرتی نہیں تھی، میں نے اسی لیے اس کی باتوں کو خاطر میں نہیں لایا اور اپنی اماں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ مگر آج اسے رات کے اس پہر اس قدر خراب موسم میں اپنے گھر میں دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرا وجود ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ میری حالت دیکھ کر امی پریشان ہو گئی اور کہنے لگیں، کیا ہو گیا تمہیں؟ کوئی جن دیکھ لیا ہے کیا؟ امی نے یہ بات کہی اور بستر میں پڑے اس انسان کے وجود کو ایک جھٹکا لگا۔ یہ دیکھ کر ہم دونوں پریشان ہو گئے اور تیزی سے بھاگتی میں اس کے پاس گئی، مگر وہ پھر سے نارمل ہو گیا تھا۔ میں نے امی سے پوچھا، اسے کیا ہوا؟ تو لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے امی کہنے لگیں، مجھے خود نہیں پتا۔ میں نے امی کو کہا کہ باہر وڈیرے کا بیٹا اپنے دوستوں کو لے کر آیا ہے۔ اب کی بار ڈرنے کی باری امی کی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ میں نے اپنی نگاہیں جھکا لی، میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ میں نے اماں کو بتایا کہ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، وہ لوگ واقعی یہاں آ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک بار میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی پہلے بھی۔ اماں نے مجھے کندھوں سے پکڑ لیا اور زور زور سے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ جب بھی گھر سے نکلا کرو تو چہرے پر نقاب لگایا کر، کبھی کسی وڈیرے کی نظر تجھ پر نہیں پڑنی چاہیے، مگر تو نے تو میری ایک بات بھی نہیں سنی، اور دیکھ خود کو کتنی بڑی مشکل میں پھنسا لیا۔ مجھے وہ دن اچھے طریقے سے یاد تھا۔ اس دن واقعی میں نے نقاب نہیں کیا تھا۔ اس دن میری دوست کی شادی تھی، مہندی کی رات تھی۔ میں بہت زیادہ پرجوش تھی۔ رات کے وقت میں یوں ہی گھر سے باہر نکل گئی، چونکہ دوست کا گھر بھی صرف چند گھنٹے چھوڑ کر ہی تھا، اسی لیے میں نے اکیلے جانے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ امی نے مجھے سختی سے منع کیا تھا اکیلے مت جانا، بلکہ اپنے کسی کزن کو ساتھ لے جانا، مگر میں نے سوچا کہ اپنے محلے میں کیسا ڈر، اسی لیے اکیلی نکل پڑی۔ ابھی اگلی گلی مڑی ہی تھی کہ اچانک کسی سے ٹکرا گئی۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے بے حد خوبصورت انسان کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ہوس تھی۔ مجھے اس طرح کے لوگوں سے شدید نفرت ہوتی تھی، گھن آتی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ارسلان تھا۔ مجھے دیکھ کر سیٹی بجاتے کہنے لگا، اس محلے میں اتنا پیارا نگینہ چھپ کر بیٹھا ہے اور مجھے نہیں پتا۔ میں نے اس سے کہا کہ بکواس نہ کرو اور میرے راستے سے ہٹو۔ وہ چیختے ہوئے بولا، جانتی ہو کہ کس سے بات کر رہی ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ نہ میں جانتی ہوں نہ جاننے کا شوق ہے، بلکہ مجھے تم جیسے گھٹیا لوگوں کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں جو لڑکیوں کا راستہ روک کر ان پر حکم چلا کر خود کو بڑی توپ چیز سمجھتے ہیں۔ میں تم جیسے لوگوں کو جوتوں کی نوک پر بھی نہیں رکھتی۔ جوتے کی نوک پر کون کس کو رکھے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ خیر تمہیں تعارف کرواتا چلوں کہ میں جہانگیر کا بیٹا ہوں، وہی جہانگیر جو اس پورے گاؤں کا مالک ہے، جس کی زمینوں پر تم لوگ کھیتی باڑی کرتے ہو۔ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ایسا ہی ہے، اور اب تم نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے تو تمہاری بدتمیزی کی سزا بھی جلد ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور میں نے بے ساختہ چہرے پر ہاتھ رکھا۔ نقاب اترا ہوا تھا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کاش اماں کی بات مان لیتی، اکیلی گھر سے نہ نکلتی، میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا ہوتا۔ میں بہت خوبصورت تھی، میرا شمار گاؤں کی خوبصورت لڑکیوں میں ہوتا تھا، جو مجھے ایک نظر دیکھتا تو دیوانہ ہو جاتا، یہاں تک کہ گاؤں کی عورتیں بھی میرے حسن کی وجہ سے میرے قصیدے پڑھتی، مگر میں اپنے حسن سے مکمل طور پر بے پرواہ تھی اور اپنی زندگی میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ مجھے نہ تو لوگوں کی تعریف سے کوئی فرق پڑتا، نہ ہی ان کی برائی میرے دل پر اثر کرتی۔ میری اپنی ہی ایک چھوٹی سی دنیا تھی، میں ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی کہ وہ فرقان نامی لڑکا میری زندگی میں آ گیا۔ اماں اس کی بہت دیکھ بھال کرتی تھی، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی، اسے کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہونے دیتی تھی، بلکہ ہر چیز وقت سے پہلے ہی اسے پہنچا دیتی۔ میں مسلسل اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتی تھی، اور یہ چیز مجھے تھوڑی بے چین کرتی۔ آج سے پہلے میرا ٹاکرا کبھی کسی لڑکے سے نہیں ہوا تھا۔ میرے خاندان میں لڑکے موجود تھے، مگر میں بات چیت نہیں کرتی تھی، دور دور ہی رہتی۔ وہ میری زندگی اور گھر میں آنے والا پہلا مرد تھا۔ اس دن وڈیرے کا بیٹا دوبارہ کچھ لوگوں کو لے کر ہمارے گھر آیا۔ تب تک فرقان کی حالت بہتر تھی۔ وہ فرقان کے سامنے کھڑا ہوا اور چیختے ہوئے کہنے لگا، جلدی سے سائڈ پر ہو جاؤ ورنہ جان سے مار دوں گا، کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، ہمت ہے ایک باپ کی اولاد ہو تو ہاتھ لگا کر دکھاؤ۔ وڈیرے کے بیٹے نے اسے ہاتھ لگایا، لیکن وہ اونچی آواز میں چلانا شروع ہو گیا اور تکلیف کے مارے بلبلا رہا تھا، فرقان کو گالیاں دے رہا تھا۔
میں تو خود حیران تھی کہ اس شخص کو کیا ہو گیا۔ بے ساختہ فرقان کو دیکھا جس کی آنکھیں چمکتی محسوس ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے بھی خوف محسوس ہوا، پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب لوگ خاموشی سے چلے گئے۔ فرقان میری امی کو کہہ رہا تھا کہ وہ کچھ ٹائم کے لیے یہاں سے جا رہا ہے، لیکن وہ دوبارہ واپس ضرور آئے گا۔ میری امی نے اسے کہا کہ خدا کے لیے ہم ماں بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤ، ورنہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ برا سلوک کرنا ہے۔ تم میری بیٹی سے نکاح کر لے، اسے دلہن بنا لو اور ہمارے ساتھ رہنا شروع کرو، جیسے تم نے پہلے بھی کہا تھا کہ تمہارا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مجھے بھی ایک بیٹے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے اماں جان، میں اس سے نکاح کو تیار ہوں۔ میں نے بے ساختہ نظر اٹھا کر دیکھا۔ دراصل میری ایک عادت تھی، میں ہمیشہ اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ اس کے سامنے بھی جاتی تو چہرے کو دوپٹے سے ڈھانپا ہوتا، صرف آنکھیں نظر آتی۔ میں نہ صرف باہر سے پردہ کرتی تھی بلکہ اس واقعے کے بعد تو گھر کے اندر بھی پردہ کرنا شروع کر دیا۔ اس لڑکے نے اب تک مجھے نہیں دیکھا تھا اور میں حیران ہو رہی تھی کہ کیسے مجھے دیکھے بغیر مجھ سے نکاح کے لیے راضی ہو گیا۔ وہ وہاں سے چلا گیا، مگر وہ رات میں نے بہت تکلیف میں گزاری، کیونکہ اس رات مجھے یہی ڈر تھا کہ وہ وڈیرا دوبارہ آ جائے گا۔ مگر دن تیزی سے گزرتے گئے اور وہ پلٹ کر ہمارے گھر نہیں آیا، بلکہ تھوڑے عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ نفسیاتی مریض بن گیا ہے اور عجیب پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگا ہے۔ اس کا باپ اسے پاگل خانے چھوڑ آیا ہے۔ یہ خبر نہ صرف میرے لیے بلکہ سبھی عورتوں کے لیے بہت خوشی کی تھی، کیونکہ اس نے سبھی کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اس گاؤں میں جو بھی لڑکی جوان ہوتی یا جو بھی خوبصورت ہوتی اس کے ہاتھ لگتی تو وہ اسے کسی ٹشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا، اور پھر بعد میں وہ لڑکی تحفے کے طور پر اپنے دوستوں کے حوالے کر دیتا۔ اس طرح سے نہ صرف اس لڑکی کی زندگی برباد ہوتی بلکہ وہ ذہنی توازن بھی کھو بیٹھتی۔ ہمارے محلے میں بھی ایسی مثال موجود تھی۔ دراصل میری سہیلی کی کزن شہر سے کچھ عرصہ رہنے کے لیے ہمارے گاؤں آئی، مگر ایک دن وہ وڈیرے کے ہاتھ لگی اور اس نے اسے استعمال کیا، اس کی معصومیت سے کھیل کر اپنے دوستوں کے حوالے کیا، اور پھر وہ لڑکی پاگل ہو گئی۔ یہ سب سن کر میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، مگر فرقان کی وجہ سے میرا یہ ڈر بھی ختم ہو گیا۔ اس کے آنے کی وجہ سے میرے اندر ہمت پیدا ہو گئی تھی۔ میں اماں سے بعد میں خفا بھی ہوئی تھی۔ کیا ضرورت تھی اسے میرا نکاح طے کرنے کی؟ ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، نہ جانے وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ اماں مجھے کہنے لگیں کہ اس نے میرے حوالے سے یہ قیمتی پتھر کیے ہیں، تم جانتی بھی ہو کہ ان کی قیمت لاکھوں میں ہے۔ میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کہا اماں پھر تو وہ بہت امیر ہے۔ اماں نے کہا کہ وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ امیر ہے۔ میں نے اس پر احسان کیا اور اس کی زندگی بچائی، اب وہ ہم پر احسان کرے گا اور ہماری زندگی دولت سے بھر دے گا، بس تم دیکھتی جاؤ۔ وہ اسی شام ہی شہر چلی گئی تھی، کیونکہ انہوں نے وہ سارے پتھر بیچنے تھے۔ جب وہ واپس آئیں تو وہ بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں بھی لائی تھیں۔ انہوں نے میرے لیے بہت سارے جوڑے بھی خریدے تھے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میں سوچنے لگی، واقعی اس انسان کی زندگی میں آنے سے تو میں امیر ترین عورت بن جاؤں گی، اور مجھے واقعی امیری بھری زندگی گزارنے کا بہت شوق تھا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے اور ہر روز رات کے وقت میں محسوس کرتی جیسے کوئی میرے کمرے میں کھڑکی میں آ کر کھڑا ہوا ہو، اور مخصوص ٹائم ہوتا تھا رات کے 2 بجے کا، میری آنکھ خود بخود کھل جاتی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہاں پر مجھے سایہ کھڑا دکھائی دیتا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سایہ وہاں سے غائب ہو جاتا۔ پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم قرار دیا، مگر پھر جب مسلسل ایسا ہونے لگا تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ اماں کو بتاتی تو وہ مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی کہ یہ تمہارا وہم ہے، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں فرقان کے سامنے نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں بھی پاگل سمجھنے لگے گا۔ اماں تو اسے اپنا بیٹا ہی بنا بیٹھی تھی۔ وہ مجھے بتاتی تھی کہ وہ ہر روز رات کے وقت ان سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ مجھے غصہ آتا کہ وہ ان کے پاس تو چلا جاتا ہے، وہ مجھ سے کیوں نہیں ملتا؟ یقیناً وہی اماں کو قیمتی چیزیں دیتا تھا جو بعد میں اماں بیچ کر مختلف اقسام کی چیزیں لاتی تھی۔ ہمارے اوپر برسوں سے ہی قرضہ چڑھا ہوا تھا جو اماں ہر مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرتی جا رہی تھی۔ اب تو ان لوگوں نے بھی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم لوگوں نے ہمیں 1 مہینے کے اندر اندر سارا قرض واپس نہیں کیا تو تم لوگوں سے تمہارا خرچ چھین لیں گے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔
میں بہت زیادہ پریشان تھی اور بے صبری سے اماں کے گھر میں آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ لوگ اماں کی غیر موجودگی میں آئے تھے۔ جب اماں داخل ہوئی تو میں روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی اور انہیں کہا کہ یہ گھر بھی ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ اماں نے مجھے خود سے جدا کیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی بھی تمہارے سر کے اوپر سے چھت نہیں چھین سکتا، تمہاری ماں تمہاری عزت کی حفاظت کرے گی۔ میں نے ان سارے لوگوں کو ان کا قرضہ واپس کر دیا ہے۔ ہمارے گھر کے بدلے ہوئے حالات دیکھ کر اب تو محلے والے بھی ہمیں شک بھری نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ ساری عورتیں عجیب و غریب باتیں کرنے لگی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید ہم نے جسم فروشی کا کام شروع کر دیا ہے۔ یہ بات محلے کی سب سے بدتمیز عورت نے خود اپنے منہ سے ادا کی تھی۔ اماں کو غصہ تو بہت آیا، مگر اماں نے اس کی کسی بات کا بھی جواب نہیں دیا تھا۔ انہوں نے مجھے بھی سمجھایا تھا کہ اس طرح کے لوگوں کو منہ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اماں نے اب میرا نکاح طے کیا ہوا تھا، لیکن ابھی تک ہم دونوں کا نکاح نہیں ہو پایا، اور آج اتنے عرصے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے مجھے یہ خبر سنائی کہ وہ شاہ جنات ہے اور ایک بہت ہی بڑے قبیلے کا سردار ہے۔ میں تو 2 بار بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہر بار ہوش میں آتی تو وہ میرے قریب ہی بیٹھا ہوتا۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھ پر اعتبار کرو، میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا، میں تم لوگوں کی حفاظت کے لیے تم لوگوں کے پاس ٹھہرا رہوں گا، اور جہاں تک نکاح کی بات ہے تو میں پہلے اپنے قبیلے سے بھی اس بارے میں معلومات کروں گا، کیونکہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے مشورے کے علاوہ میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ خیر، وہ انسانوں کے روپ میں ہمارے ساتھ ہی رہنے لگ گیا تھا، اور پھر زبردستی ہی اماں کے کہنے پر اس نے مجھ سے نکاح تو کر ہی لیا، مگر وہ میرے پاس بالکل بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے یہاں آنے سے کتنے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ہم دونوں میاں بیوی کے روپ میں ایک ہی چھت کے تلے رہ رہے تھے۔ میں اس سے بے تحاشا محبت کرنے لگی تھی۔ اگر میں یہ کہتی کہ وہ مجھے اپنا سب سے قیمتی اثاثہ معلوم ہوتا تھا تو میں کچھ بھی غلط نہیں کہوں گی۔ وہ میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھنے لگ گیا تھا۔ وہ میری ساری ضروریات کو پورا کیا کرتا تھا۔ وہ میرے لیے قیمتی سے قیمتی چیزیں لاتا تھا، میرے لیے بے تحاشا جواہرات بنواتا تھا، مگر وہ مجھے اپنا آپ نہیں دے پا رہا تھا۔ ہم دونوں کو ایک ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، جب اچانک ہی اس نے مجھ سے ایک دن بات کی کہ اب میں تم لوگوں کے ساتھ مزید بالکل نہیں رہ سکتا۔ مجھے تو یوں لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے اپنے قبیلے کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، مجھے اب اپنے لوگوں میں آخرکار واپس جانا ہی ہوگا۔ میں نے تمہاری اماں سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر لیا تھا، میں نے تم سے نکاح کیا تھا، تمہیں اس انسان کے چنگل سے بچایا تھا، مگر یہ بات تو تم بھی بہت اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ہم لوگ اب زیادہ عرصے تک ایک ساتھ بالکل نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہم لوگوں کا کوئی میل ہی نہیں ہے۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے یہ بات اس وقت کیوں نہیں مانی جب مجھے اس سے محبت نہیں ہوئی تھی، مگر میں بالکل خاموش ہو گئی، کیونکہ میری شکایت کرنا بنتی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا، مگر اماں کو یہی محسوس کروایا گیا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ بعد میں ہم وہ علاقہ چھوڑ کر شہر میں شفٹ ہو گئے۔ میں نے اماں کو کہا تھا کہ وہ میری شادی کے بارے میں کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بتائیں۔ اس کے بعد اماں نے بھی سب لوگوں سے یہ بات چھپائی، اور پھر اس کے کچھ ہی عرصے بعد میرا نکاح دوبارہ ایک بہت ہی اچھے انسان سے ہو گیا تھا، مگر میں اپنی زندگی میں آنے والے اس جن زادے کو آج تک نہیں بھول پائی جس نے مجھے محبت کا اصل مطلب بتایا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔